اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج آپ پہلے اس ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے، اس آئین کے حلف کو تم توڑ رہے ہو، ہم نہیں توڑ رہے ہیں۔ اگر میری گفتگو میں تلخی آتی ہے، کوئی ایک لفظ مقتدر قوتوں کو پسند نہیں آتا، تو مجھے غدار بھی کہا جاتا ہے، مجھے ریاست کا دشمن بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ آئین کے کچھ چند اوراق کا بوجھ تصور کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ریاست کا محافظ کہتے ہیں۔ میں ببانگ دوحل آج کے اس جرگے کی تائید کے ساتھ واضح اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں، اور اگر آئین سے بغاوت کی ہے تو تم لوگوں نے کی ہے۔ آئین، جس آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے، اس آئین کے حلف کو تم توڑ رہے ہو، ہم نہیں توڑ رہے ہیں۔ تو جی میرے عزیزوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی یہ جو بیان دے رہے ہیں، کیا یہ بیان آپ کے نزدیک قابل یقین ہے؟ میں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ مجھے سمجھ آیا، اس کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں پہلی بار آئی تھیں، تو میں نے سنا تھا کہ مولانا صاحب نے بے نظیر کی حکومت کو باطل قرار دیا تھا، اور بعد میں بھی بہت واہ باللہ کیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے سنا، جو میں نے محسوس کیا، اس کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تھی تو ان صاحب نے بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن جب ان کو ان کا حصہ مل گیا تو یہ پھر حکومت کے جھولے میں جھولا جھولنے لگے۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، یہ ہر حکومت میں حکومت کے جھولے میں جھولا جھولتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یعنی کہ شروع میں بڑی مخالفت، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے فتوے، لیکن جیسے ہی ان کو ان کا حصہ مل گیا، انہوں نے اپنی سائڈ تبدیل کر لی۔ پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ہم نے بھی سوچا کہ اتنی بڑی ہستی ہے، آخر کچھ دیکھا ہوگا۔ بعد میں پتہ چلا ان کے اپنی پارٹی کے بندے وہاں پر وزٹ کر کے آئے ہیں، یہودیوں کے گھر میں رہ کے آئے ہیں، یہودیوں کا کھانا کھا کے آئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ 26ویں ترمیم اور پھر 27ویں ترمیم، انصاف کا کردار کیسا رہا؟ انہوں نے اپنا حصہ پورا وصول کیا ہوگا، پھر ان کے حق میں بیٹھے ہوں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا تھا، چڑھائی بھی کی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ بال بیکا کیسے ہوگا آپ کا؟ جو آپ کا بال بیکا کر سکتے ہیں وہ تو آپ انہی کی پارٹی کے تو بندے ہیں، تو آپ کا بال کیسے بیکا ہو سکتا ہے؟ ابھی آج کل یہ فوج کے خلاف کھلم کھلا بول رہے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے، اس میں اس کو یہ جو ڈرامہ کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس کا اعتبار کیسے کریں؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو کہتے تھے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے،
تو ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم دین، اتنی بڑی بڑی داڑھی، اتنا علم، تو کیا ان کو نہیں پتہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی پر تہمت لگانا؟ انہوں نے مسکرا کر کہہ دیا جی وہ تو جی میرا سیاسی بیان تھا۔ اب ہم کیسے مان لیں کہ جو کچھ ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ سیاسی بیان ہے، یا آپ کی کوئی چال ہے، یا رضا ڈار والا کیس کو دفن کرنے کے لیے یہ سب پلان کیا گیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ بندہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جو ایک بار کسی سوراخ میں ہاتھ ڈالے اور وہاں سے اس کو ڈنگ مارا جائے اور پھر دوبارہ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالے۔ یعنی کہ میں نے کسی سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر مجھے سانپ نے ڈنگ مارا، پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر دوبارہ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالا، یہ یقین کر کے کہ اس بار یہاں پہ مجھے سانپ ڈنگ نہیں مارے گا۔ تو ہمیں تو ان مولانا صاحب کا کچھ اعتبار نہیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج فالو کیجیے گا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔